لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد ويده اليمنى على اليمنى ويد اليسرى على اليسرى وحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رقم الحدیث 430 نمبر کی حدیث. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو پورے کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. نماز کے اندر ہماری غلطیاں اور ہماری اغلاط، اسی کے تعلق سے دروس کا یہ اہتمام. اور میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو پہلے میں بتلا دوں کہ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی عبداللہ ابن عمر ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بچپنے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ایسے صحابہ کرام سے کہ بچوں بتاؤ کون سا درخت ہوتا ہے جس میں پتجھڑ نہیں ہوتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کھڑے ہونے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد میں لیکن پھر بیٹھ گئے. تو جا کر کے جب گھر پر گئے تو اللہ کے نبی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا حضور، ابا و محترم، مجھے معلوم تھی یہ بات کہ وہ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم اس وقت اگر جواب دے دیتے، بتلا دیتے تو میرا سینہ بھی اتنا کشادہ ہو جاتا. تو باپ کے سامنے اگر بیٹا اگر پڑھتا ہے، پڑھ لکھ کر کے اگر کچھ عالم بن جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے درس و دروس دے دے یا اس کے سامنے خطبہ دے دے تو اس باپ کے دل سے پوچھو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور حیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد للتشہد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے، تشہد 2 رکعت مکمل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور تشہد پڑھنے کے لیے یعنی التحیات پڑھنے کے لیے. 4 رکعت والی نماز میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر میں نے دیکھنے کو یہ ملتا ہے ہم مسلمان کے اس میں کہ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے اور تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں التحیات کے لیے تو اس میں ہم اپنی انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ حدیث ایک محدث سے نہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا، نقل کیا ہے اسی حدیث کو. امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر، اور اس کے بعد امام مالک نے اپنے موطا کے اندر، اور امام موطا کے علاوہ جانتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود، یعنی کل 7 محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو. اب بتائیے جو حدیث کثرت سے تواتر کے ساتھ پائی جاتی ہو تو وہ حدیث بڑی جامع اور بڑی مستند ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر رکھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 یعنی 53 کی گرہ لگاتے. 53 کی گرہ کیا لگاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو یہ 53 کی گرہ، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا یہ پورا موٹھا بن گیا ہے. اب یہ جا کر کے یہ 50 ہو گیا، 50 پر یہ کیا کہتے ہیں آپ کی یہ پوری مکمل کیا کہتے ہیں مٹھی بن گئی. لیکن اس کو جب یہاں پر آپ رکھ دیں گے اس جگہ پر 3 پر 1 2 3 یہ یہاں پر، تو یہاں پر رکھنے کے بعد میں یہ 50 اور یہ 53 کی گرہ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے اور اپنی انگلی سے یعنی جب التحیات پڑھنا شروع کرتے تبھی سے اس کو اشارہ کرنا شروع کر دیتے تھے اور پوری التحیات پڑھتے چلے جاتے اور اشارہ کرتے چلے جاتے. آج کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ کو ایک چیز اور ایک غلطی میں بتلا دوں یہاں پر، تو اشارہ جو کرنا ہے ہمیں التحیات کے شروع میں ہی التحیات جیسے لفظ نکلے ہمارے زبان سے ایسے اس کا اشارہ بھی انگلی کا اشارہ شروع ہو جانا چاہیے. اور جب تک سلام نہ پھیر دیں
تب تک آپ کو اشارہ کرنا ہے. اور اس کی اصل وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ لوہے کے برج سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے اس انگلی کے اشارہ کرنے سے. ہم اشارہ کرتے ہیں اس طریقے سے تو اشارہ کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر کسی دوسری مسجد میں اگر ہم اور آپ چلے جائیں اشارہ کر دیں تو بعض جگہوں پر ایسا بھی سننے کو آیا ہے کہ انگلی ہی پکڑ کر کے توڑ دیا گیا. یہ اتنی حدیث رسول کی اتنی مخالفت اور اتنی ضد کہ انگلی کو ہی پکڑ کر کے توڑ دیا گیا کہ تو اب اتنا اشارہ کرے گا نہ تیری انگلی باقی رہے گی. بتائیے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخالفین کو چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت میں وہ حد سے تجاوز کر جائیں اور حد سے گزر جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ تشہد کے شروعات میں ہی اشارہ کیا ہے. یعنی 2 رکعت کے لیے بیٹھیں گے تب بھی ہم اشارہ پورے تشہد میں کریں گے تحیات پڑھنے میں, اور اگر 4 رکعت میں بھی بیٹھیں گے تب بھی ہم تشہد میں تحیات پڑھتے پڑھتے اور وہاں تک اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم تک ہمیں اور آپ کو اشارہ کرنا ہے. اگر یہ اشارہ حقیقی معنوں میں ہماری غلطی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ہم اس انگلی سے اشارہ کریں گے سبابہ انگلی سے تو اس اشارے پر ہماری نگاہ بھی اسی پر ہونی چاہیے. ہماری نگاہ وہاں سامنے نہیں ہونی چاہیے, اسی انگلی پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہ بھی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے. اور یہی ہماری غلطی ہے جو ہمارے اذہان نماز کے درمیان میں بھٹک جاتے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہم تحیات پڑھ رہے ہیں آنکھ بند کر کے, جیسا میں نے کل بتلایا تھا کہ آنکھ بند کر کے پوری 4 دکانوں کی حساب ہو جاتی تھی حاجی صاحب کی, تو اور 3 دکان کا حساب ایک دن ہوا اور امام صاحب نے ہی 3 رکعت پڑھائی ہی تھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز میں ایک تو آنکھ بند کر کے ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے, اور دوسری جب ہم اس چیز کا اشارہ کریں انگلیوں سے تو اشارے پر ہماری نگاہ اور اشارے پر ہونی چاہیے, انگلی کے اشارے پر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح کر دے. اگر یہ حقیقی معنوں میں ہماری غلطی ہے اور ہماری اصلاح اس طریقے سے بار اللہ کو کر دے اور ہماری نمازوں میں اللہ کو جامعیت پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.